چلیں جی ذرا بات کرتے ہیں جدید دور کے جدید تقاضے ہیں اور دنیا تیزی سے اب آپ مختلف دیکھتے ہوں گے کس طریقے سے اب اے آئی نے جگہ لے لی ہے, کس طریقے سے ڈیجیٹائز پوری دنیا ہو گئی ہے اور اب جو کام کی رفتار ہے وہ اس وجہ سے بڑھ بھی گئی. تو آج کل کے جو بچے ہیں ان کو اب ایک کہتے ہیں نا کنونشنل ایجوکیشن سے نکال کر ان کو جدید تقاضوں سے ہمیں آہنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ڈیجیٹل اسکلز کی اگر ہم بات کریں وہ سیکھنا بڑی ضروری ہے. بلکہ میں صرف بچوں کی بات نہیں کروں گی, آن جاب جو اس وقت لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پر جن کو 20 سال ہو گئے ہیں, 25 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اگر وہ مزید چاہتے ہیں کہ ان کے کام جو ہے بہتر ہو اور کمپٹیشن جو اب ان کو مل رہا ہے ینگ آنے والے بچوں سے اس کے مقابلہ وہ کر سکے تو انہیں ضروری ہے. کیونکہ دنیا اب دیکھیں آپ فری لانسنگ کی بات کریں, گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں, ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کریں, پروگرامنگ, ای کامرس, ڈیجیٹل, نہ جانے کیا کیا ایسی اسکلز ہیں جن کو سیکھ کر نوجوان گھر بیٹھے پیسہ کما رہے ہیں. اینیمیشنز ہیں, گیم ڈیولپمنٹ آ گئی ہے, اس کے بعد اے آئی سے ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ, بہت نوجوان مارکیٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. نوجوانوں کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں اور اگر بچے کم عمری میں ہی تعلیم کے ساتھ ہی جدید ہنر سیکھ لیں تو پھر وہ مستقبل میں نہ صرف بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے گھر بیٹھے آمدنی بھی کما سکتے ہیں. اچھا, اتنی ساری انفارمیشن ہے تو سم ٹائمز جو بچے ہیں جو ایون کہ ہم جیسے ایج گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایکچولی ہمیں سیکھنا کیا چاہیے. ظاہر ایک ساتھ سب کچھ نہیں سیکھ سکتے, تو ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی میجر اسکلز ہیں جو اس وقت مسٹ ہیں کہ انہیں آنا ضروری ہے, انہیں سیکھنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اصفر حسین, سربراہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. ذرا بتا دیں جدید دور میں ہم کیسے جدید ہو جائیں اور آنے والے بچے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں. دیکھیں وہ ایک پہلے ہم لوگ کہتے تھے نا کہ سب ڈیجیٹل امیگرینٹس تھے, وہ بات اب پرانی ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, یعنی آپ جو ہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے پاس گیجٹس ہیں, ٹیبلٹس ہیں, وہ بھی بات اب پرانی ہو رہی ہے. اب سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ جنریشن اے آئی نیٹو ہے, یعنی اس کو اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا ہے. اچھا, جب اے آئی کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوڈنگ پروگرامنگ ہی سیکھنی ضروری ہے. آپ کوئی بھی ایسی چیز سیکھ سکتے ہیں, اسکلز جو آپ کی روزانہ روزمرہ کی چیزوں کو آسان کر رہی ہو. پہلے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ہم سیکریٹریل کام کرتے تھے, ہم ایک ای میل لکھتے تھے, ہم ایک کوئی بھی کانٹینٹ جنریٹ کرتے تھے اپنے آفیسز میں, کوئی بھی کام کر رہے ہوں, آپ انجینئرنگ کی جاب کر رہے ہو, آپ ٹیچنگ کا کام کر رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہوں, اب کانٹینٹ کو ریفائن آپ کر لیتے ہیں اے آئی کے تھرو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی, کیونکہ آپ نے بنیادی آئیڈیا آپ کا ہوتا ہے, بنیادی آئیڈیا اب اس کو آپ پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں عام الفاظ میں. تو آپ ایک اچھا پرومپٹ دیتے ہیں, آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے, اس کو ریفائن کر دیتا ہے وہ کانٹینٹ. اسی طرح ابھی جیسے گرافک ڈیزائننگ کی بات ہوئی, اگر آپ پہلے ہم کارڈز ایکسچینج کرتے تھے آپس میں, پھر ہم میسیجز ایکسچینج کرنے لگے, آج ہم کارڈز خود بھی بنا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں کوئی کوڈنگ پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے سکلز ایسی سیکھنی ہے جن سکلز کی بدولت آپ کا یا تو خود کا روزمرہ کا کام بہتر ہو رہا ہو, جلدی ہو رہا ہو, آسان ہو رہا ہو, اور آپ کی اپنی سکلز اسی حساب سے بڑھ رہی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی نوکری ختم ہو رہی ہوگی, یا جو ہم ایک اے آئی سے ڈرا دیتے ہیں اکثر لوگوں کو. میرے حساب سے لوگوں کا کام جلدی ہو رہا ہوگا. اکاؤنٹنٹس ہیں, آپ کے قانون کے خاص طور پہ لیگل لوگ ہیں, ڈرافٹنگ دیکھیں آسان ہو گئی ہے. ایون ہماری فیلڈ میں ریسرچ کے لیے بڑے ٹولز ہیں. لیکن ایک چیز بتائیں, ایک ہوتا ہے کورس کرنا, ایک ہوتا ہے خود سے ہی سیلف ٹاٹ, سیلف ایجوکیشن. یہ اسکلز آسانی سے سیکھی جا سکتی ہیں, بہت آسانی سے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو حیدرآباد میں رہتے تھے, ڈینٹسٹ تھے, اور ان کا شوق تھا, پیشن تھا کہ انہوں نے گیمز بنانے. انہوں نے گیمنگ سیکھ لی صرف سیلف لرننگ سے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے, اور انہوں نے گیم بنانا شروع کر دی کیونکہ ان کا پیشن تھا. آج سوچیں کہ وہ گیمنگ سے بھی ارن کر رہے ہیں, اور ہیں وہ ڈینٹسٹ. تو اصل اہم جو آئیڈیا ہے اس ساری کی چیز کے پیچھے کہ آپ کے پاس اتنے فری ٹولز ہیں. حکومت پاکستان کا ڈیجی سکلز کا نام لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ فری ہے, اس میں بہت سارا کانٹینٹ اردو انگریزی دونوں میں ہے. ہماری پوری کی پوری, کیونکہ آپ کا سب سے بڑا چینل ہے, سب سن سکتے ہیں اس بات کو, کہ وہ آپ اردو میں بھی وہ کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں, جس سے بیسک گرافک کے کورسز, اے آئی اور اس طرح کے. اے آئی جب آیا بہت سے لوگوں نے اڈیپٹ بھی کیا, اس کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوئے. بہت سے لوگ ہر ایج گروپ میں سے ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے پرومپٹ انجینئرنگ. ابھی سننے میں اتنی فینسی ٹرم لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہی بات کرنے لگے, لیکن
prompt, how to write a basic prompt, یہ لوگوں کو نہیں پتا. یہ اگر آپ بتانا چاہیں ہمارے ویورز کو کہ ایک prompt کیا ہوتا ہے اور وہ لکھتے کیسے ہیں. پرومپٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک کمانڈ ہوتی ہے یا ایک انسٹرکشن ہوتی ہے. آپ نے اگر کوئی بھی ڈفرینٹ ٹولز ہیں جن میں ہم نامی گرامی جیمینائی ہے, چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہے, اس پہ آپ ایک پیغام لکھتے ہیں یا میسج لکھتے ہیں, جتنا اس کو آپ آسان سہل بنا کے لکھتے ہیں اتنی آپ کے پاس معلومات زیادہ آتی ہیں. پھر اگر آپ اس کو اسپیسیفک کرنا چاہیں, اس کو کوئی بڑے بڑے پیراگراف نہیں لکھنے ہوتے, آپ نے صرف معلومات کو, جیسے جس کو ہم کی ورڈز یا ٹیگز کہتے تھے پہلے, اس کو اب ایک لائن دے دی, ایک جملہ لکھ دیا, اس سے آپ کو معلومات ساری آ جاتی ہے. تو پرومپٹ انجینئرنگ میں جو سب سے اہم چیز وہ ہے کہ آپ سہل بنا کے, آسان بنا کے, جو آپ ہدف چاہ رہے ہیں اپنا وہ لکھ سکیں. ریسرچ کے لیے, جیسے ریسرچ کے لیے آپ کو پوری کتابیں آپ ڈھونڈتے تھے پہلے, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسپیسیفک ہو کے ایک سینٹینس میں کیسے اپنا پیغام دینا ہے. تو جتنا آسان آپ میسج لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کو معلومات اس کی آسانی سے آئے گی. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت کانٹرڈکٹری ہے وہ یہ کہ ہم سیلف لرننگ تو کر رہے ہیں, خود سے سیکھ رہے ہیں بچے, اسکولز میں ابھی تک وہی روایتی ایجوکیشن سسٹم ہے, وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کیسے اسکول کالجز کو اس طرف لے کر آنا, کوئی سسٹم, کوئی آپ بتائیں کس طرح ڈیجیٹل اسکلز کی طرف لے کر آئیں, کوئی کورس ہونا چاہیے, کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں میرے خیال سے یہ والا ایریا بہت کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, میں چاہوں گا اس پہ بات ہو. پہلے تو اساتذہ کو, ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں. اسٹوڈنٹس کی بات بہت زیادہ ہوگی میرے خیال سے, جو وہی والی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کوئی ڈیجیٹل نیٹو ہے یا اے آئی نیٹو ہے, ہم سب کو سرپرائز ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ایک ٹین ایج کا بچہ آپ سے زیادہ سکھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بڑا اس طرح ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کو جب انٹریکشن ان کا اپنی ٹیچرز کے ساتھ ہو رہا ہے تو استاد کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جب استاد سیکھے گا, جب استاد اپنی ڈائریکشن دکھائے گا کلاس میں, تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور آسانی ہوگی, کیونکہ وہ پھر ایک پورا ڈیجیٹل کلاس روم کا ماحول ہوگا. تو ہمیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ٹیچرز وہی پرانی اس میں اپنی چینج نہیں لائیں گے تو پھر بہت بڑا گیپ اور بڑھ جائے گا. اچھا, اور اگر ہم اس کو صرف بڑے شہروں سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, جس میں بہت ساری جگہوں سے, جس طرح ہم نے ابھی ذکر بھی کیا, بہت سارے فری پلیٹ فارمز بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے پلیٹ فارمز, گورنمنٹ کے انیشیٹوز بھی بہت ضروری ہیں. اگریڈ, بالکل آپ نے درست فرمایا. تھینک یو ویری مچ اسفر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ٹیچرز جو کہ سکھا رہے ہیں بچوں کو, جو کہ پوری ایک نسل کو پڑھانے کے ذمہ دار, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کو سب سے پہلے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے اے آئی سے. ان کو آئے گا تو وہ بچوں کو اس کے لیے جو اسکولز سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں جو بھاری فیس لے رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ٹریننگ پروگرام ٹیچرز کے لیے شروع کریں, ان کے لیے کوئی ورک شاپ اس طرح کی شروع کریں جس میں انہیں اسکلز سکھائے جائیں. یہ اورنج ڈے, ریڈ ڈے, یلو ڈے سے بہتر ہے کہ اے آئی ورک شاپس آپ اسکول میں کروا دیں. جب ہم بات ہی اسکولز اور کالجز اور تعلیم کی کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں ایک بڑا, ایک کہتے ہیں نا, مختلف پیرلل سسٹمز کام کر رہے ہیں تعلیم کے, اور کوئی سرکاری اسکول ہے تو کوئی کسی کو پیلا اسکول کہا جاتا ہے, تو کوئی سیمی پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ ہے. کیمبرج سسٹم بھی ہے جس پہ لوگ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, بڑا پیسہ اس میں لگتا ہے, اور لوگ, امیر لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں, بٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں ان کا بچہ آگے جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, تو وہ اپنی جمع پونجی بھی اس کی ایجوکیشن پہ لگا دیتے ہیں. لیکن یہاں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ بہت ڈسٹربنگ ہے, اور یہ پیٹرن اب ہم دیکھ رہے ہیں کافی دن سے چل رہا ہے.